السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور دینی بھائیوں، ہم سواگت کرتے ہیں ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں، اب تبلیغ جماعت میں دو گروپ ہو گئے ہیں۔ ایک حضرت مولانا سعد صاحب کا گروپ ہے مرکز والوں کا، ایک گروپ شورا والوں کا ہے۔ اب حالانکہ دونوں کے کام لگ بھگ ملتے جلتے ہیں، بس وہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، یہ منتخب احادیث پڑھتے ہیں، لیکن کیا ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے؟ ہماری مسجد میں یہ والی جماعت شورا کی جماعت آ گئی تو ہم سامان پھینک دیں گے، لات گھوسے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے تبلیغ و مقید کر لیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس یہی تبلیغ ہے، یہی دین کا کام ہے۔ حالانکہ وہی تمہارے بھائی تھے، کل تک ساتھ میں کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ تو وہ تبلیغ ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ تبلیغ ہے۔ کیا انہوں نے انبختی اختیار کر لی ہے؟ مولانا سعد صاحب کی کسی کی، جبکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ مولانا سعد صاحب گمراہ ہے یا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے؟ میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں، آپ پر جائے دارالعلوم کی ویب سائٹ پر لکھ کر ڈالے کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے، ان کی اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ان کا عقائد درست نہیں ہے، قرآن کی سنت کی وہ تشریح انہوں نے کی ہے جو آج تک کسی عالم نے نہیں کی ہے، حتیٰ کہ کئی اپنی تقریروں میں انہوں نے کہا کہ نبی کی توہین کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ہارون بھی نبی تھے، ان کے بھائی ان کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اب قوم کو دیکھتے رہنا، کوہ طور پر خود نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھے، خود نہیں کہتے، کسی نے بلایا تھا، اللہ نے بلایا تھا، اور بلایا تھا کہ حضرت مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ اصل تھے اور وہ کیا ہے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وہ اور قوم گمراہ ہو گئی۔ موسیٰ اصل تھے، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم گمراہ ہو گئی۔ دعوت والا عمل چھوٹا، اور یہ بات تبلیغ والے ساتھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی غلطی نہیں، پہچانوں کی غلطی ان کی ہے جو حضرت جی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حضرت جی کی انبھکتی ہے کہ حضرت جی ان کے بھکت ہے، غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ان کی نہیں ہے۔ ہم جیسے عالم دین کے نزدیک کوئی نہیں ہے، ہم ہاں بالکل گونگے شیطان بن جائے، ان کی بات پر بالکل ہاں جی کچھ بھی کہتے رہے تو ہم بہت بڑے حضرت بن جائیں گے، ہم منکر نکیر کریں گے تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے ہماری، اور ہم ان کو نزدیک اپنا بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان کی تو دیکھے مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے، گمراہ ہے۔ اب دیکھیے، جس جماعت کا امیر گمراہ ہوگا تو جماعت کیا ہوگی؟ حق پر ہوگی۔ میں اپنی اس تقریر کے واسطے سے ان علماء کو سمجھانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغ پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ صرف مولانا صاحب پر ہے، لیکن آپ اس کا جواب دے، جب مولانا صاحب گمراہ ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق، تو مولانا صاحب کو کرنے والی جماعت گمراہ کیوں نہیں؟ احمد رضا کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہے، تو احمد رضا کو کرنے والے لوگ گمراہ ہیں، فالو کرنے والے لوگ گمراہ ہیں۔ مولانا مودودی جماعت اسلامی جن کی جماعت ہے، ان کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ گمراہ ہے۔ حالانکہ مولانا مودودی وہ ہے جب انہوں نے جماعت اسلام کی شروعات کی تھی تو قاری طیب صاحب، مولانا ابو الحسن الندوی، مولانا منظور نعمانی بڑے بڑے، لیکن جب ان کے نظریات انہوں نے پرکھے، جیسے مولانا صاحب کے نظریات سامنے آئے، تو علماء نے کہا بھائی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، کیونکہ مولانا مودودی نظریات غلط تھے، تو جب مولانا مودودی کے نظریات غلط ہونے کی وجہ سے پوری جماعت اسلامی کیا ہے، گمراہ کہلائے گی، تو مولانا سعد صاحب گمراہ ہے تو ان کے فالوورز بھی گمراہ کیوں نہیں کہلائیں گے؟ اب لوگوں کی کیا رائے ہے، کیونکہ گمراہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے، اور یہ جو باتیں کہی گئی ہے علماء کی طرف سے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا علماء نے مولانا سعد صاحب کے بارے میں
صحیح فرمایا ہے یا نہیں، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل پر نئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کر لینا۔ انشاءاللہ ہم آئے دن اسلامک ٹاپک پر ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔